ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک صحیح سمجھانے کی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم سب سے بہتر امت ہو اور لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، سب سے بہتر امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان میں بعض امتیں ایسی ہیں جن کی جسمانی جو طاقت تھی وہ ہم سے زیادہ تھی. یہاں تک سنا کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھیڑ لیتے تھے، اتنی طاقت. کسی قوم کے پاس باغات اتنے ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے باغات ہوا کرتے تھے کہ اگر باغ کے ایک دروازے سے آپ سر پہ ٹوکری رکھ کر اندر جائیں اور دوسرے دروازے سے نکلے تو ٹوکری پھلوں سے بھر جائے. اتنے بڑے باغات ہوا کرتے تھے. اور کوئی بھی قوم اتنی طاقتور ہوا کرتی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر وہاں پر اپنے گھر بناتے تھے. آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس وقت مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا کرتے تھے. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں سب سے بہتر امت کا لقب دیا کہ تم سب سے بہتر امت ہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ سب سے بہتر امت ہے. اب اس میں وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے ہمیں سب سے بہتر امت قرار دیا؟ کیوں اللہ پاک نے ہمیں کہا کہ تم سب سے بہترین ہو، امت کے لحاظ سے سب سے تم بہترین ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے سائنس میں زیادہ ترقی کی ہے اس لیے، یا ہم نے ایکسپیریمنٹ زیادہ کیے ہیں، یا ہم نے عمارتیں کھڑی کر دی ہیں؟ یہ وجہ ہے؟ بلکہ اللہ پاک خود اس کی وجہ کو آگے بیان کرتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اچھا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا یہ تو پہلے بھی کر سکتے تھے، پھر ہمیں سب سے بہتر امت کیوں کہا گیا؟ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. یہ ہم سب کا ایمان ہے. ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان وقتوں میں، ان نبی کے دور میں صرف انبیاء کو اجازت تھی کہ وہ دعوت اور تبلیغ والا کام کریں. ان کے جو بھی امتی ہوا کرتے تھے ان کے صرف دو کام تھے، اپنے نبی پر ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا. ہمارے اوپر تو ہوتا ہے کہ بھئی خود نماز پہ جا رہے ہو تو اپنے دوست کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن ان پر یہ حکم نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں انبیاء علیہ السلام موجود ہوا کرتے تھے اور وہ خود محنت کیا کرتے تھے اپنی امتوں پر. لیکن اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا. اس لیے اللہ پاک نے اس امت کو وہی کام دیا، اسی کام سے نوازا جو کام اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو دیا کرتے تھے. ایک مختصر سا قصہ سناؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں،
اور جب وہ بولا کرتے تھے تو بولتے وقت ہلکلاتے تھے اور اٹکتے تھے بولنے میں. تبھی قرآن پاک میں آپ دعا پڑھیں گے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میری زبان کو صاف کر دے، میرے سینے کو کھول دے. ان کی زبان اٹکتی تھی. اللہ پاک نے جب ان کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فرعون کو جا کر میری دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کیا اللہ یہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی اجازت دی جائے میرے ساتھ چلے. اس وقت تک ہارون علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ محض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ گزارش کی تو اللہ پاک نے منع کر دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہارون جو ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے کہ یہ دعوت والا کام کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس کو نبوت عطا فرما. ان کی یہ دعا قبول ہوئی. اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی. اس کے بعد دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس جا کے بھیجا دعوت دینے کے لیے. تو یہ کام انبیاء علیہ السلام والا تھا، اور یہ کام اللہ پاک نے اب اس امت کے ذمہ لگایا. اور یہ کوئی فرضی کام نہیں کہ جس نے کر لیا اس کو ثواب ملے گا، جس نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. یہ قرآن پاک نے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے کا، اور یہی سب سے بہترین انسانیت ہے. اس امت کی اللہ پاک نے تعریف کیوں کی ہے؟ جبکہ سورج اللہ پاک کی مخلوق ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور سورج ایسی مخلوق ہے کہ جس سے روز کروڑوں انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. انسان ہی نہیں بلکہ جو پودے ہیں، پیڑ ہیں، یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں سورج سے. اتنی مخلوق کو سورج فائدہ دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے کہیں بھی قرآن میں سورج کی تعریف نہیں کی کہ سورج اتنی مخلوق کو فائدہ دے رہا ہے. لیکن اس امت کی تعریف کی جو روز گناہ کرتے ہیں، جو ہر قدم پر گناہ کرتے ہیں، اس امت کی تعریف کی. لیکن سورج کی کبھی تعریف نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت جب کسی کو فائدہ پہنچائے گی، جب دعوت والا کام کرے گی، تو وہ فائدہ دنیا کا نہیں ہوگا بلکہ وہ فائدہ آخرت کا ہوگا اور ہمیشہ کا فائدہ ہوگا. سورج جو ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ فائدہ اس دنیا کا فائدہ ہے. آپ جب یہ کام کریں گے تو بہت سے لوگ آپ پر اعتراضات اٹھائیں گے کہ بھئی تم خود تو عمل کرتے نہیں ہو، ہمیں دعوت دیتے ہو. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم خود نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب جو سمجھا گیا ہے، جو لوگ اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب سمجھتے ہیں وہ کچھ مختلف ہے، اور اس آیت کا جو اصل مطلب ہے وہ کچھ مختلف ہے. اگر اس آیت کا ترجمہ ویسا سمجھا جائے جیسے لوگ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ایک شخص کو شراب کی عادت ہے، اس نے اپنی ساری زندگی شراب میں گزار دی اور اب وہ پچھتا رہا ہے. اس کی اولاد ہوئی اور وہ اپنی اولاد کو کہے کہ بیٹا کبھی شراب نہیں پینا، تو کیا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے؟ لوگ تو قرآن کی اس آیت کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم وہ کام کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو کیا یہ اپنے بیٹے کو اگر نصیحت کرے، ایک بندہ حافظ نہیں ہے، اپنے بیٹے کو مدرسے میں لگا دیا، کہا کہ بیٹا تم حفظ کر لو، تو کیا ایسے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ کیا؟ یہ تو ثواب کا کام ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے جس آیت کو چھیڑ کر لوگ تبلیغ والوں کو یا دعوت دینے والوں کو چھیڑتے ہیں؟ اس آیت کا مطلب یہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، الفاظ وہی ہیں، صرف مفہوم تھوڑا تبدیل ہے. ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھی ہے. یہ اس کے مفہوم میں آتی ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، جو کام تم نے کیا ہی نہیں ہے، تم نے نماز پڑھی نہیں، تم نے کل روزہ رکھا نہیں، تم اس کے بارے میں کہو کہ جی ہاں یہ میں نے کام کیا ہے. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیکی کی دعوت تب بھی دیں جب ہم خود اس نیکی کو نہیں کرتے؟ کیا ہم برائی سے تب بھی بچنے کو کہیں جب ہم خود اس برائی سے نہیں بچتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نیکی کی دعوت دو اگرچہ تم خود وہ نیکی نہیں کرتے، برائی سے منع کرو اگرچہ تم خود اس سے نہیں بچتے۔ ایک شخص خود گناہ کر رہا ہے اور دوسرے کو منع نہیں کر رہا، یہ دو گناہ کر رہا ہے۔ ایک جو اپنا اس نے خود گناہ کیا اور دوسرا شخص اس کے سامنے اپنا نقصان کر رہا تھا، اس کو روکا بھی نہیں۔ لیکن جب ایک شخص خود گناہ کر رہا ہے اور دوسرے کو گناہ کرنے سے روکے گا تو کم از کم دو گناہ نہیں بلکہ ایک گناہ کرے گا، جو کہ دو گناہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک شخص نیکی نہیں کر رہا لیکن دوسرے کو ترغیب دے رہا ہے تو یہ ایک نیکی کی اس نے، لیکن ایک شخص خود بھی نیکی کرے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، یہ دو نیکیاں ہوں گی۔ یہ جو آیت میں نے بھی تلاوت فرمائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے علم کی دنیا میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، صحابی رسول ہے۔ انہوں نے اس آیت کی تشریح میں، اس آیت کے مفہوم میں لکھا ہے، تشریح میں لکھا ہے کہ جو اللہ پاک نے کہا خیر امت، کہ خیر امت ہو تم، اس کے آگے اللہ پاک نے شرط بھی لگائی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ شرط لگائی اللہ پاک نے۔ اب خیر امت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہ نیکی کی دعوت والا کام اور برائی سے بچنے کی ترغیب دیتا رہے گا، وہی شخص اس آیت کے مفہوم میں داخل ہوگا۔ یہ امت ایسی امت ہے جس نے وہ سارے گناہ کیے جو پہلی امتوں نے کیے ہیں۔ کسی امت میں کوئی بیماری، کسی امت میں کوئی خرابی، کسی امت میں کوئی گناہ، لیکن یہ ایک واحد امت ہے جس نے وہ سارے گناہ کیے ہیں جو پہلے ہی امتیں ہم سے پہلے آ کر کے گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے نہ پتھروں کی بارش کی، نہ ہی ہمیں بندر اور خنزیر بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ پاک سے گزارش کی کہ میرے بعد میری امت کا خیال رکھنا۔ ہمارے وہ سارے کام ہیں جس وجہ سے ہمیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے یا ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے یا ہم پر سیلاب آ جائے، ہمارے وہ سارے کام ہیں، لیکن جو چیز اللہ کے عذاب کو روک کر بیٹھی ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس دعا کے طفیل آج ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ اس دعا کے طفیل ایک 5 وقت جو نماز نہیں پڑھتا، جو سارا دن سود والے کاموں میں لگا ہوتا ہے، حرام کاموں میں لگا ہوتا ہے، یہی دعا ہے جو اس کو رات کو چین سے سونے دیتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان اپنے آپ کو خود سوچیں کیا ہم اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہم خود وفا کر رہے ہیں؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ان سے تو ہم بہت دور ہیں، لیکن جن سے بچنے کے لیے کہا اس میں ہم سب سے آگے لگے ہوئے ہیں۔ ہر وہ کام کرنا ہے جو ملک کی بڑی سیلیبریٹی کرتی ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو انڈیا کی فلم کے اداکار کرتے ہیں، لیکن جو سنت، جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑے، ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی ایک آدمی مشکل سے ہوا کرتا تھا جس میں کوئی جو سنت نہ پائی جائے، اور ہمارے زمانے میں مشکل سے کوئی ایک آدمی ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سب بھائی سے میری گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے دین لے کر آئے، جو اللہ پاک نے احکامات نازل کیے، قرآن نازل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر جو دنیا میں ہی ہو یا آخرت میں، ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ہمارا دین ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہے اور ہماری دنیا جو ہے وہ ہمارے آگے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دین کو آگے رکھو، دنیا کو پیچھے رکھو۔ ہمارا کاروبار، ہماری زندگی دنیا کے لیے ہوتی ہے،
صحابہ کی زندگی، صحابہ کا کاروبار یہ دین کے لیے ہوا کرتا تھا۔ ایک مختصر قصہ سنا ہوا، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز بیچے، کاروبار والوں کے لیے کوئی چیز بیچے اور اس کے بعد وہ چیز اس کے لیے واپس لے کے آئے، واپس کرانے کے لیے آئے، تو جب وہ واپس کرے گا تو اس کو میں خود جنت کے اندر چھوڑ کے آؤں گا۔ اکثر لوگ واپس نہیں کرتے، لے لیا تو لے لیا، پھر واپس گارنٹی نہیں ہماری، واپس نہیں کریں گے۔ تو جو شخص وہ چیز واپس کرے گا میں خود اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ جب حدیث سنی ایک صحابی نے تو اس کے دل میں ایک طلب ہوئی کہ میں اس حدیث پر عمل کروں۔ اس لالچ میں آگے اس نے دکان کھولا، اس ثواب کی لالچ میں آگے اس نے دکان کھولا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 3 سال گزر گئے، اس صحابی کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو چیز واپس کرنے کے لیے آیا۔ چیز فروخت تو ہوتی تھی لیکن واپس کرنے کے لیے کوئی ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ نہیں آیا۔ اللہ نے ہمارے لیے کوئی مثال چھوڑنی تھی۔ 3 سال گزر گئے، اس صحابی کا جو کاروبار تھا عروج پر پہنچ گیا 3 سالوں میں۔ اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کوئی چیز واپس کی، تو صحابی نے اس کو بٹھایا، اس کو گلے لگایا، اس کو چوما، اس کے بعد اس کو کھانا کھلایا اور وہ چیز واپس کی اور دکان کو تالے لگا دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا کاروبار کیا ہے، 3 سالوں میں آپ کا کاروبار اتنا آسمان تک پہنچ گیا، آپ نے ابھی کاروبار کو بند کر دیا؟ بولا میں نے کاروبار دنیا کے در سے نہیں بلکہ دین کے در سے کیا تھا۔ میں نے کاروبار ثواب کی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ اور ایسا ایمان نصیب کرے اور ہمارے جو بھی گناہ ہیں اللہ پاک ہم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے اللہم صلی علی سیدنا